فاطمہ کا بیٹا ضد کرتا کہ اسے دبئی بھیجو تو ایک دن اس نے چودھری سے قرضہ لے کر فرحان کو دبئی بھیج دیا تاکہ بیٹا پیسے بھیجے گا تو وہ چودھری کا قرض اتار دے گی۔ لیکن وہاں جا کر اس نے فاطمہ کو 1 روپیہ بھی نہ بھیجا اور سارے پیسے چچی کو بھیجنے لگا جس نے اسے اپنی بیٹی سے شادی کا لارا لگایا تھا۔ ادھر فاطمہ قرض واپس نہ کرنے کی وجہ سے چودھری کے گھر نوکرانی بن کر رہنے لگی۔ 5 سال بعد فرحان شادی کرنے کے لیے واپس آیا تو اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اس کی منگیتر تو۔ یہ لو سعیدہ، میں تمہارے لیے کھیر لے کر آئی ہوں۔ فاطمہ اپنی دیورانی کے گھر داخل ہوئی۔ دیورانی چارپائی پر بیٹھی تھی۔ فاطمہ کو دیکھ کر وہ بری طرح سے گھبرا گئی اور بار بار چھت کی جانب دیکھنے لگی۔ کیا بات ہے سعیدہ، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے کیا؟ فاطمہ نے پریشانی سے پوچھا تو سعیدہ نے لپک کر کھیر کی پیالی اس کے ہاتھ سے لے لی۔ ارے نہیں نہیں بھابھی، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، آپ نے کیوں تکلف کیا؟ فرحان کے ہاتھ کھیر بھیج دیتی۔ سعیدہ نے جیسے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا۔ فاطمہ یکدم تھوڑی اداس سی ہو گئی۔ کیا بتاؤں سعیدہ، فرحان میری ایک بات نہیں سنتا، گھر میں ٹکتا ہی کہاں ہے کہ اس سے کوئی کام کرواؤں۔ آج بھی صبح سے گھر سے نکلا ہوا ہے، نہ معلوم کہاں سارا دن آوارہ گردی کرتا رہتا ہے۔ میٹرک کے بعد سے نہ اس نے پڑھائی کو توجہ دی اور نہ ہی کوئی کام کاج کرتا ہے۔ کہہ کر تھک گئی ہوں کہ کہیں کوئی کام کاج کر لو۔ کپڑے سلائی کر کر کے اب میری آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی ہے، اب مجھ سے گھر کا خرچ نہیں اٹھایا جاتا۔ فاطمہ کی بات پر سعیدہ شاید کوئی جواب دیتی، لیکن اگلے ہی پل سیڑھیوں پر سے کچھ آواز سی آئی۔ فاطمہ نے چونک کر وہاں دیکھا، فرحان ہنستا ہوا سیڑھیاں اتر کر نیچے آ رہا تھا۔ فاطمہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ فرحان یہاں تھا، لیکن سعیدہ نے تو اسے کچھ نہیں بتایا تھا۔ فاطمہ نے بے یقین نگاہوں سے سعیدہ کو دیکھا تو وہ تھوڑی شرمندہ سی ہو گئی۔ ارے بھابھی، مجھے بتانا یاد ہی نہیں رہا، فرحان کچھ دیر پہلے ہی آیا تھا، اوپر چھت پر ایک تار خراب ہو گئی ہے، وہ بنانے گیا تھا، سعیدہ نے کہا تو فاطمہ مطمئن ہو گئی۔ فرحان بھی ماں کو دیکھ کر تھوڑا سا گھبرا گیا تھا۔ فاطمہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ گیٹ سے نکلنے سے ایک لمحہ پہلے فاطمہ کی نظر سیڑھیوں پر گئی جہاں سے سعیدہ کی بیٹی اترتی ہوئی نیچے آ رہی تھی۔ وہ 16-17 سال کی خوبصورت جوان لڑکی تھی جس نے اپنی اداؤں سے خود کو مزید قاتل بنا رکھا تھا۔ فاطمہ کو اسے دیکھ کر تھوڑا عجیب بھی لگا۔ گھر میں رہتے ہوئے بھی وہ نئے کپڑے پہنے ہوئے تھی اور اس نے فل میک اپ کر رکھا تھا، یہاں تک کہ اس نے بالوں کا سٹائل بھی بنا رکھا تھا۔ فاطمہ کو اس کی بات سمجھ تو نہیں آئی، مگر بہرحال وہ باہر نکل آئی۔ گھر آتے ہی وہ کام کاج میں لگ گئی، لیکن فرحان بے تابی سے آس پاس منڈلا رہا تھا۔ کیا بات ہے فرحان، تم کسی بات سے پریشان ہو کیا؟ فاطمہ نے کہا تو فرحان لپک کر اس کے پاس آ گیا۔ ہاں ماں، میں چاہتا ہوں کہ آپ چچی سعیدہ سے جا کر مینا کا رشتہ میرے لیے مانگیں، وہ مجھے بہت پسند ہے اور میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ فرحان کی بات پر فاطمہ ہکا بکا رہ گئی۔ اچھا تو یہ بات تھی۔ آج چھت پر وہ تار ٹھیک کرنے نہیں بلکہ مینا سے ملنے گیا تھا۔ فاطمہ چند لمحے کے لیے خاموش ہو گئی اور پھر جب بولی تو اس کی آواز میں سے غصہ چھلک رہا تھا۔ رشتہ مانگ لوں جا کر؟ کیا کہوں کہ میرا نکما بیٹا جو کوئی کام کاج نہیں کرتا، اس کے لیے مجھے اپنی خوبصورت بیٹی کا رشتہ دے دو۔ پورے خاندان والے سعیدہ سے اس کی بیٹی کا رشتہ مانگ رہے ہیں، پھر وہ تمہیں رشتہ کیوں دے گی؟ تمہیں کئی دفعہ کہا ہے کہ کوئی کام کاج کر لو، کچھ کمانا تو شروع کرو تاکہ میں تمہارا رشتہ مانگوں۔ فاطمہ نے کہا تو فرحان یکدم غصے میں بھڑک اٹھا۔ اس نے ٹانگ سے پاس رکھا ہوا گلاس نیچے گرا دیا۔ کمائی کرو کمائی کرو کمائی کرو، ہر وقت یہی کہتی رہتی ہو، نوکری مجھے ملتی نہیں، کاروبار کرنے کے لیے تم لوگوں نے کچھ چھوڑا نہیں۔ ابا بھی وقت سے پہلے ہی مر گئے اور آپ نے ساری عمر کپڑے سلائی کر کر کے نہ جانے وہ سارے پیسے کہاں کیے ہیں، ایسے خالی ہاتھ کوئی کاروبار نہیں ہوتے۔ فرحان ہتے سے اکھڑ گیا تھا۔ فاطمہ ساکت رہ گئی۔ فرحان کے بدلے ہوئے تیور تو کافی دنوں سے وہ دیکھ رہی تھی، وہ لیکن زبان کا اتنا برا ہو جائے گا اس کا فاطمہ کو اندازہ نہیں تھا۔ وہ کچھ دیر تو غصے میں بکتا جھکتا رہا، پھر فاطمہ کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اماں، یہاں پاکستان میں میرے لیے کوئی روزگار نہیں ہے، آپ مجھے کہیں سے رقم کا بندوبست کر دیں، میں دبئی جانا چاہتا ہوں۔
وہاں سے میں خوب سارا پیسہ کما کر بھیجوں گا تو آپ کے بھی دن پھر جائیں گے، اور پھر میں جس لڑکی سے کہوں گا اس سے میری شادی ہو جائے گی۔ فرحان کی بات پر فاطمہ بھی سوچ میں پڑ گئی تھی۔ جانتی تھی فرحان ضدی ہے، ایک بار جو بات کہتا ہے وہی کروا کر رہتا ہے، لیکن وہ پیسوں کا بندوبست کہاں سے کرے گی؟ فرحان کے پاس اس کا بھی جواب تھا۔ آپ گاؤں کے چودھری صاحب کے پاس جاؤ، وہ سب کی مدد کرتے ہیں، ہماری بھی کر دیں گے۔ آپ ان سے میری دبئی جانے کی رقم قرض لے لیں، میں وہاں جاتے ہی بڑی بڑی رقمیں آپ کو بھیجا کروں گا، جن سے آپ آسانی سے ان کا قرض ادا کر دیں گی۔ فرحان کی بات پر فاطمہ سوچ میں پڑ گئی تھی۔ کہہ تو وہ ٹھیک ہی رہا تھا۔ اس کی بات مان کر وہ اس شام میں ہی چودھری کی حویلی میں جا پہنچی۔ کاٹن کا کڑکڑاتا ہوا سوٹ پہنے چودھری صاحب اپنے ڈرائنگ روم میں شان سے بیٹھے تھے۔ فاطمہ اندر داخل ہوئی تو انہوں نے اسے نیچے بیٹھنے کا اشارہ کر دیا۔ کہو بی بی، کیا بات ہے؟ کیوں گارڈز کے ساتھ اندر آنے کے لیے شور مچایا ہوا تھا؟ چودھری نے پوچھا تو فاطمہ شرمندہ سی ہو گئی، لیکن اس نے ہمت کر کے چودھری سے قرض کے لیے رقم مانگ ہی لی۔ چودھری کچھ دیر تو اسے غور سے دیکھتا رہا، پھر سوچ کر بولا، رقم تو میں تمہیں دے دوں گا، لیکن اس کے بدلے تمہیں میری ایک شرط ماننی ہوگی۔ تمہیں لکھ کر دینا ہوگا کہ جب تک تم میرا سارا قرض ادا نہیں کر دیتی، حویلی میں بغیر کسی رقم کے عوض کام کرتی رہو گی۔ چودھری کی بات پر فاطمہ خاموش سی ہو گئی تھی، لیکن اسے پتا تھا کہ فرحان زیادہ بھی ہوا تو ایک ماہ کے اندر ہی پیسے بھیج دے گا۔ اس نے چودھری کی بات مان لی اور لکھ کر دستخط بھی کر دیے۔ چودھری سے رقم لے کر وہ واپس آئی تو فرحان اتنی ساری رقم دیکھ کر بے حد خوش ہوا۔ اس نے اگلے ہی دن اپنی دبئی جانے کے لیے کوششیں تیز کر دی تھیں۔ کچھ عرصے میں ہی اس کا دبئی جانے کا بندوبست ہو گیا۔ فاطمہ سے مل کر اور وعدہ کر کے وہ جلد ہی خوب سارے پیسے بھیجا کرے گا۔ فرحان دبئی چلا گیا۔ فاطمہ جیسے تیسے کپڑے سی کر اپنا گزارا تو کرتی رہی۔ ایک مہینہ گزر گیا، لیکن فاطمہ کا انتظار ہی رہا۔ فرحان نے کوئی رقم نہ بھیجی۔ ایک مہینہ گزر چکا تھا۔ فاطمہ نے کئی دفعہ فرحان کو اس نمبر پر کال کرنے کی کوشش کی جو وہ دے کر گیا تھا، لیکن کوئی فون نہ اٹھاتا۔ اب تو فاطمہ کو حقیقت میں پریشانی رہنے لگی تھی۔ اس روز جب وہ صبح اٹھ کر گھر کے کام کاج میں مشغول تھی، تب اس کا دروازہ زور سے بجا۔ فاطمہ نے جب دروازہ کھولا تو اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ سامنے چودھری کی حویلی سے اس کا خاص کارندہ کھڑا تھا۔ اس نے مونچھوں کو بل دیتے ہوئے فاطمہ کو سر سے پیر تک دیکھا۔ مائی، پیسے لے کر بھاگ گئی ہو؟ چودھری پوچھ رہا تھا کہ رقم کی پہلی قسط اب تک نہیں آئی، کب بھیجو گی تم؟ تم نے پہلی تاریخ کا وعدہ کیا تھا۔ کارندے کی بات پر فاطمہ کا دل چاہا وہ اپنا سر پیٹ لے، اور رقم تو وہ تب دیتی نا جب فرحان اسے پیسے بھیجتا۔ فاطمہ نے یہی بات کارندے کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ ہتے سے ہی اکھڑ گیا۔ مائی، چودھری لوگ یہ بات نہیں مانتے۔ چودھری کا کہنا ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسے دینے کے لیے نہیں ہیں تو حویلی میں آ کر کام کاج کرنا شروع کر دو، ورنہ وہ پولیس بھیج کر آپ کو اٹھوا بھی لے گا۔ کارندہ اپنی بات کہہ کر چلا گیا تھا۔ فاطمہ وہیں ساکت کھڑی رہ گئی۔ اس نے گھبرا کر اندر آ کر دوبارہ فرحان کو فون ملایا، لیکن اس بار بھی اس کا فون کسی نے نہیں اٹھایا تھا۔ پریشانی سے اس کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ اس کے پاس اور کوئی اپنا تو تھا نہیں جسے وہ اپنے دل کا درد سناتی۔ لے دے کر بس ایک سعیدہ ہی تھی۔ وہ جلدی سے چادر اوڑھ کر سعیدہ کے گھر چلی آئی۔ دروازہ کھلا تھا، اندر سے سعیدہ کی چہکتی ہوئی آواز سنائی دے رہی تھی، مینا آج تو بکرے کا گوشت پکانا، خبردار جو دال پکائی، بلکہ گھر سے ساری دالیں اٹھا کر باہر گلی میں ڈال دو، پرندے کھا لیں گے۔ فاطمہ حیران ہوئی، کمرے میں داخل ہوئی۔ سعیدہ نے بھی اسے دیکھ لیا تھا۔ وہ ایک دم چونکی، اس کی رنگت اڑ گئی تھی۔ کیا بات ہے سعیدہ، آج بڑی خوش نظر آ رہی ہو؟ پہلے تو تم دالیں بھی سنبھال کر رکھا کرتی تھی، اور آج مینا کو کہہ رہی ہو ساری باہر پھینکوا دو۔ خیریت تو ہے؟ فاطمہ نے خوشگوار انداز میں کہا، لیکن سعیدہ گھبرا گئی تھی۔ ارے بس فاطمہ، کچھ نہیں، دالیں کھا کھا کر طبیعت بوجھل ہو گئی ہے، اسی لیے آج گوشت پکایا ہے۔ تم بیٹھو، خیریت سے آئی ہو کیا؟ فاطمہ نے واضح طور پر محسوس کیا کہ بات کے آخر میں سعیدہ کا لہجہ تھوڑا بیزار سا ہو گیا ہے، یوں جیسے وہ اس کے آنے پر خوش نہ ہوئی ہو۔ فاطمہ لمحے تک تو خاموش رہی۔ بس کیا بتاؤں سعیدہ، بہت زیادہ پریشان ہوں۔
चौधरी से उधार पैसे लेकर फरहान को बाहर भेजा था, लेकिन अब तक इसका कोई अता पता नहीं है। इसने पैसे भी नहीं भेजे और खुद इसकी तरफ से भी मुझे बहुत परेशानी है। न जाने वो वहाँ ठीक भी है या नहीं, फातिमा ने हल्की सी आवाज में कहा था। सईदा चंद लम्हे तक तो इधर उधर देखती रही, अपने कान खुजाने लगी और तभी फातिमा की निगाह इसके हाथ में मौजूद सोने के कंगन पर पड़ी। अरे ये तो सोने का कंगन लग रहा है, ये तुमने कब बनवाया? फातिमा की आवाज में वाजिया हैरत उतर आई थी। वो सईदा के हालात से अच्छी तरह वाकिफ थी। शौहर के मरने के बाद तो वो अपनी रोजी रोटी ही बड़ी मुश्किल से पूरा किया करती थी। जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था जहां से हासिल होने वाली आमदनी से वो अपना और मीना का गुजर बसर किया करती थी। ऐसे में इसके हाथ में सोने का जेवर कहाँ से आया? मीना ने फौरन अपनी कलाई वापस खींची। अरे भाई हटो पीछे, नजर मत लगा देना। बस आ ही गए थे कहीं से पैसे तो बनवा लिया जेवर, अब क्या सफाइयां देती फिरूं सबको? वो नखूद से बोली। फातिमा हक्का बक्का रह गई। तभी किचन से मीना अंदर दाखिल हुई। फातिमा को देखते इसके लबों पर मुस्कुराहट सी आई। इसने दूर खड़े खड़े ही चची को सलाम कर दिया। इसके हाथ में महंगा आईफोन था। कपड़े और मेकअप भी बता रहा था कि इसने खुद पर खूब खर्चा किया है। माँ से खाना किस तरह पकाना है पूछकर मीना दोबारा किचन में जा घुसी थी। सईदा तो फातिमा को घास डालने पर तैयार ही नहीं थी। फातिमा को आज वो कुछ बदली बदली लग रही थी। वो इसे अपना दुखड़ा क्या सुनाती, तंग आकर वो उठ गई। अच्छा सईदा मैं चलती हूँ, फातिमा ने कहा तो सईदा ने बैठे बैठे ही 2 उंगलियां आगे करके इससे सलाम कर लिया। फातिमा दुखी दिल के साथ कमरे से बाहर निकली। किचन के करीब से गुजरते हुए इसके कानों में मीना की खनखनाती हंसी की आवाज़ पड़ी। अरे बस भी करो फरहान, और कितना अपनी मोहब्बत का सबूत दिलाओगे? पहले ही तुमने लाखों रुपए भेज दिए हैं। अम्मी को तो समझ नहीं आ रहा कि इतनी रकम खर्च कहाँ करूं। मैंने तुम्हारे कहने पर महंगा आईफोन ले लिया है। अब मैं रोज़ तुमसे इस पर फ़ोन पे बातें किया करूंगी। वो हंसते हुए कह रही थी। फातिमा के कदम जैसे जंजीर होने लगे। आसमान इसके ऊपर टूट पड़ा था। फरहान ने माँ को पैसे भेजने की बजाय सारे पैसे चच्ची और इसकी बेटी को भेज दिए थे। मीना हंस हंस कर फरहान से मजीद भी कुछ कह रही थी। शायद वो इसने मजीद रकम भेजने का मुतालबा कर रही थी। फातिमा को शर्मिंदगी सी होने लगी, अब वो किस मुंह से फरहान से बात करे। लेकिन इसने फैसला कर लिया था कि घर आते ही वो एक दफ़ा फिर इसका नंबर मिलाएगी। थके कदमों से जिस वक्त वो अपने घर के दरवाजे के पास पहुंची, इसका रंग ही उड़ गया, क्योंकि दरवाजे के बाहर चौधरी के भेजे हुए कई आदमी खड़े थे जो खूनख्वार निगाहों से फातिमा को देख रहे थे। ले चलो इस बुढ़िया को जो झूठ बोलकर चौधरी से सारा पैसा हथिया लाई है और अब वापस करने पर भी तैयार नहीं है, एक मुलाजिम ने कहा तो बाकी दोनों गार्ड्स आगे बढ़कर फातिमा को बाजुओं से पकड़कर खींचने लगे। फातिमा गिड़गिड़ाने लगी। मुझे बस एक दफ़ा अंदर घर में जाने दो, मैं अपने बेटे को फ़ोन करना चाहती हूँ, हो सकता है इस बार वो मेरा फ़ोन उठा ले। फातिमा की मिन्नत समाजत करने पर शायद इस मुलाजिम को रहम आ गया था। इसने फातिमा को अंदर जाने की इजाज़त दे दी। फातिमा घर के अंदर दाखिल हुई और मोबाइल उठाकर एक दफ़ा फिर फरहान को फ़ोन मिलाने लगी। कई बार फ़ोन मिलाने के बावजूद फरहान ने फ़ोन न उठाया। फातिमा की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर एक आखिरी कोशिश की तौर पर इसने दोबारा फ़ोन मिलाया। शायद इस बार तंग आकर फरहान ने फ़ोन उठा लिया था। क्या मुसीबत है अम्मी, क्यों फ़ोन किए जा रही हैं? मैं यहाँ पर काम करता हूँ, आपका फ़ोन सुनने के लिए फारिग नहीं बैठता। फ़ोन उठाते ही ना सलाम ना दुआ, बस वो शिकवा करने लगा। फातिमा बुरी तरह से रोने लगी। बेटा, चौधरी के आदमी मुझे पकड़ने आए हैं क्योंकि मैंने इनके पैसे अदा नहीं किए। तुमने मुझे पैसे नहीं भेजे बल्कि अपनी चच्ची को सारे पैसे भेज दिए। फातिमा इतना ही कह सकी। दूसरी जानिब फरहान एक लम्हे के लिए चुप सा हुआ और फिर बोला, अम्मी मैं मीना से शादी करना चाहता हूँ। इसने मुझसे कुछ पैसे मांगे, इसलिए मैंने इसे भेज दिए। और वैसे भी मैं यहाँ आया किस लिए हूँ? चौधरी से पैसे अगर आपने लिए हैं तो आप इन्हें टाल दें या कुछ भी करें, दोबारा मुझे फ़ोन मत कीजिएगा। मेरे पास पैसे हुए तो मैं आपको भेज दूंगा, वरना मुझसे उम्मीद मत रखना। खटाक से इसने फ़ोन बंद कर दिया। फातिमा कभी मोबाइल को देखती और कभी दरवाजे के बाहर खड़े गार्ड्स को, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। कांपते हाथों से मोबाइल नीचे गिर गया। गार्ड ने आगे बढ़कर फातिमा को बाजू से पकड़ लिया था। अब वो उसे घसीटते हुए हवेली की जानिब ले जा रहे थे।
شاید چودھری کا ہی حکم تھا کہ اسے گاڑی میں نہیں بلکہ پیدل گھسیٹ کر لانا ہے۔ فاطمہ کی حالت خیر ہونے لگی۔ جوتی راستے میں ہی کہیں پاؤں سے اتر گئی تھی، چادر بھی قدموں میں جھولنے لگی۔ فاطمہ جس وقت حویلی تک پہنچی، چودھری سامنے ہی شان سے بیٹھا تھا۔ جھوٹ بولتی ہے بڑھیا، دھوکے سے رقم ہتھیاتی ہے۔ اب تجھے اندازہ نہیں ہے کہ چودھری کی حویلی میں تیرے ساتھ کیا ہوگا۔ وہ مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے اسے دھمکی دے رہا تھا، مگر فاطمہ کے اندر اب جرأت کہاں تھی کہ وہ انکار کرتی۔ چودھری نے حویلی کی بڑی ملازمہ کو حکم دیا تھا کہ سارے کام کاج فاطمہ سے کروائے جائیں۔ وہ تو پہلے ہی تیار تھی۔ صبح فجر کی اذان سے لے کر رات عشاء کی اذانوں تک وہ فاطمہ کو پھرکی کی طرح گھمائے رکھتی۔ شدید سردی میں فاطمہ سے سارے مردانہ کپڑے ہاتھ سے دھلوائے جاتے۔ ٹھٹھرتے ہاتھوں سے فاطمہ کپڑے دھونے کا کام ختم کرتی تو پوری حویلی میں پوچھا لگانے کا کام فاطمہ کے سپرد کر دیا جاتا۔ وہ پوچھا لگا کر ہٹتی تو ملازمہ اسے کھانا پکانے کے لیے کھڑا کر دیتی۔ وہ کئی ڈشیں ایک ساتھ بناتی۔ شام تک اس کی یہ حالت ہو جاتی کہ ٹانگوں میں ذرا بھی جان نہ بچتی۔ رات کو جب وہ اپنی ٹوٹی پھوٹی چارپائی پر سونے کے لیے لیٹتی تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ اتنی مشقت کا تو اس نے زندگی بھر تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اس کی بوڑھی ہڈیوں میں تو اب اتنی طاقت بھی نہیں تھی۔ نہ جانے اس کا بیٹا اتنا نافرمان کیوں نکلا تھا۔ فاطمہ فرحان کو یاد کر کے روتی رہتی۔ اس کے بعد بھی اس نے کئی دفعہ فون کرنے کی کوشش کی، لیکن فرحان نے دوبارہ اس کی کبھی کال نہ اٹھائی۔ رفتہ رفتہ دن گزرنے لگے۔ فاطمہ بھی جان توڑ مشقت کی عادی ہوتی چلی گئی۔ فرحان کو تو جیسے وہ بھول ہی گئی تھی۔ دوسری جانب فرحان اپنی زندگی میں مگن تھا۔ وہ وہاں دن رات کوششیں کر کے روپیہ جوڑ رہا تھا۔ مینا سے وہ محبت کرتا تھا۔ اتنی خوبصورت لڑکی سے پورے گاؤں میں کہیں نہیں ملنی تھی، اسی لیے وہ جو بھی فرمائش کرتی فرحان سر کے بل سے پوری کر دیتا۔ کبھی اوور ٹائم لگاتا اور کبھی دوستوں سے قرض لیتا، لیکن مینا کو ہر مہینے وہ اتنی ہی رقم بھیجتا جتنی وہ مانگا کرتی تھی۔ دوسری جانب سعیدہ اب بے حد خوش رہنے لگی تھی۔ اس نے اپنے ٹوٹے پھوٹے مکان کو دوبارہ سے تعمیر کروایا تھا۔ گاؤں میں اب حویلی کے بعد دوسرا شاندار مکان سعیدہ کا ہی تھا۔ لوگ حیرت زدہ ہوتے کہ آخر سعیدہ کے پاس اتنی رقم کہاں سے آ گئی تھی، لیکن جو بھی اس کی جوان اور خوبصورت بیٹی کو دیکھتا اسے اندازہ ہو جاتا کہ آخر یہ مال کہاں سے آ رہا ہے۔ سعیدہ کی بیٹی مینا کا تعلق گاؤں کے ہر دوسرے لڑکے سے تھا۔ وہ تھی ہی اتنی حسین کہ ہر کوئی اپنی جان مال ہتھیلی پر رکھے اس کے آگے پیچھے منڈلاتا رہتا تھا۔ اسے جان میں تو کوئی دلچسپی نہیں تھی، ہاں البتہ مال وہ سب کا جھپٹ لیا کرتی تھی۔ سعیدہ نے بیٹی کو اسی کام پر لگا رکھا تھا۔ صرف فرحان یہ سمجھتا تھا کہ مینا بس اسی کی ہے، حالانکہ دن میں کئی لڑکے مینا کے گھر پہنچے ہوتے تھے، جنہیں وہ بس اپنی ایک جھلک دکھلا کر گھر کے اندر غائب ہو جاتی۔ اس کی محبت کے حصول اور اس سے شادی کرنے کے لیے سبھی لوگ مینا کو مہنگے تحائف دیا کرتے تھے اور اس کی ماں کو بھی خوش کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ سلسلہ شاید اسی طرح چلتا رہتا، مگر فاطمہ کی آہوں نے عرش کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ حویلی میں مسلسل کام کرنے کی باعث اس کی آنکھوں کی بینائی کمزور ہو چکی تھی اور گھٹنے جواب دینے لگے تھے۔ 5 سال کا عرصہ بیت چکا تھا جب بیرون ملک کام کرتے فرحان کا کانٹریکٹ پورا ہو گیا۔ اب تک وہ کروڑوں روپے مینا کو بھیج چکا تھا۔ اپنے بیگ کو پیک کرتے ہوئے وہ بے حد خوش تھا کہ آج جب مینا کو پتہ چلے گا کہ میں واپس آ گیا ہوں اور شادی کے لیے بالکل تیار ہوں تو وہ کتنی خوش ہوگی۔ کتنے عرصے سے تو وہ مجھے کہہ رہی ہے کہ مجھے واپس آ جانا چاہیے کیونکہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ فرحان دل ہی دل میں سوچتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ اس نے مینا کو اپنی واپسی کا نہیں بتایا تھا، بلکہ وہ واپس جا کر اسے سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ ایک دوست نے پوچھا بھی کہ اب واپس جا کر وہ کیا کام کرے گا، تو فرحان مسکرا اٹھا۔ میں نے اپنی ہونے والی بیوی کو کہہ رکھا ہے کہ میری بھیجی ہوئی رقم میں سے ایک بڑا حصہ اپنے پاس جمع کرتی رہے۔ میں ان پیسوں سے جا کر کاروبار کر لوں گا اور میرے دن بدل جائیں گے۔ اب مجھے یہ مشقت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، فرحان نے مسکراتے ہوئے کہا اور بیگ اٹھا کر باہر نکل آیا۔ فلائٹ چھوٹی سی تھی، وہ جلدی پاکستان پہنچ گیا۔ اپنے محلے میں جاتے ہی وہ سب سے پہلے اپنی ماں کے گھر گیا کیونکہ وہ کپڑے بدلنا چاہتا تھا، لیکن دروازے پر تالا تھا۔ وہ تھوڑا حیران سا ہوا، لیکن اس کا اگلا ٹھکانہ سعیدہ کا گھر تھا۔ سعیدہ کے گھر کے دروازے پر پہنچتے ہی وہ حیران رہ گیا۔ ایسا شاندار اور عالی شان مکان بنا ہوا تھا۔ فرحان نے حیران ہوتے ہوئے دروازہ بجایا۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھل گیا۔
سامنے ہی سعیدہ کھڑی تھی۔ سعیدہ نے فرحان کا چہرہ دیکھا تو بکھلا اٹھی۔ ارے فرحان، تو اتنی جلدی واپس آ گیا؟ کچھ دن کمائی تو کر لیتا۔ بغیر سلام دعا کے ہی سعیدہ نے کہا۔ فرحان تھوڑا شرمندہ سا ہوا، مگر اس کی نگاہیں اندر مینا کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ وہ خود ہی گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ کیا بات ہے سعیدہ چچی، گھر میں بڑی رونق لگ رہی ہے۔ نئے کپڑے نکلے ہوئے ہیں اور باہر بتیاں بھی روشن ہیں۔ کیا کوئی خاص دن ہے آج؟ فرحان کی بات پر سعیدہ چچی مسکرا اٹھیں۔ ارے ہاں نا، تمہاری بہن مینا نے تمہیں بتایا نہیں؟ آج رات اس کا نکاح ہے، چودھری کے بیٹے کے ساتھ۔ بس یہ ساری تیاری اسی سلسلے میں چل رہی ہیں۔ سعیدہ چچی مسکراتے ہوئے بول رہی تھی۔ ساتھ ہی وہ ملازم کو ہدایت دینے لگی کہ پھلوں اور پھولوں کے ٹوکرے اٹھا کر مختلف جگہوں پر رکھ دے، مگر فرحان تو اپنی جگہ ساکت رہ گیا تھا۔ مینا کا نکاح، وہ بھی چودھری کے بیٹے کے ساتھ؟ ایسا کیسے ممکن ہے؟ وہ ایک دم دھاڑا۔ مینا، مینا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مینا صرف میری ہے۔ پچھلے 5 سالوں سے میں اپنی کمائی کی ساری رقم اسے بھیج رہا ہوں۔ میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی مجھ سے شادی کا وعدہ کر چکی ہے، اور اس نے تو مجھے پہلے ہی اپنے نکاح کا کچھ نہیں بتایا۔ یہ سب جھوٹ ہے۔ وہ چلانے لگا۔ تبھی اندر سے مینا باہر نکل آئی۔ وہ پہلے سے بڑھ کر حسین ہو گئی تھی۔ مہنگے پروڈکٹس استعمال کرنے سے اس کی جلد خوب نکھر آئی تھی۔ چلا کیوں رہے ہو جاہل آدمی؟ اگر تم نے مجھے پیسے بھیجے ہیں تو اپنی مرضی سے بھیجتے رہے ہو۔ میں نے تم سے کبھی رقم کا تقاضا نہیں کیا۔ اپنی شکل و صورت تو دیکھو۔ باہر دبئی میں کام کر کر کے جو تھوڑا بہت رنگ روپ تھا تمہارا، وہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ چودھری کا بیٹا تمہارے مقابلے میں کئی گنا زیادہ حسین اور مالدار بھی۔ اب مجھے تمہاری بھیک میں چند روپے لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور خبردار جو میری شادی توڑوانے کی کوشش کی، نکل جاؤ یہاں سے۔ مینا نے ایسا رنگ بدلا تھا کہ فرحان حیران رہ گیا۔ پچھلے 5 سال سے اس نے جو کمایا تھا مینا کو بھیجا تھا، لیکن اب تو وہ اسے شادی کرنے تک سے انکار کر رہی تھی۔ اور وہ جو رقم تمہیں جمع کرنے کے لیے بھیجتا تھا وہ کہاں ہے؟ فرحان نے لڑکھڑاتی آواز میں کہا تو مینا یکدم ہنس پڑی۔ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ تم نے مجھے کوئی رقم دی ہے؟ میرے پاس تمہارے کوئی پیسے نہیں ہیں۔ میرا ہونے والا شوہر مجھ پر جان چھڑکتا ہے۔ اگر تم نے مزید میرے گھر میں تماشا کرنے کی کوشش کی تو وہ ابھی تمہیں اٹھا کر ایسی جگہ پھینکوائے گا کہ کبھی تمہیں سورج دیکھنا نصیب نہیں ہوگا۔ اس لیے یہاں سے چلے جاؤ۔ مینا نفرت سے سر جھٹکتے ہوئے اندر کمرے میں بڑھ گئی تھی۔ سعیدہ چچی بھی مسکرا رہی تھیں۔ فرحان کا دل چاہا وہ سر پکڑ کر زمین پر بیٹھتا چلا جائے۔ تو کیا مینا نے اسے اتنا عرصہ بے وقوف بنایا تھا؟ اس کے اندر جوار اٹھنے لگا۔ صاف ظاہر تھا کہ مینا اس سے بات تک نہیں کرنا چاہتی، مگر وہ اتنی آسانی سے ہار ماننے والا نہیں تھا۔ اس کی جمع پونجی لگ چکی تھی۔ وہ سیدھا سعیدہ کے گھر سے نکلا اور بھاگتے ہوئے چودھری کی حویلی تک جانے لگا۔ حویلی زیادہ فاصلے پر نہیں تھی، سجاوٹ کا وہاں بھی یہی حال تھا۔ رونق عروج پر تھی۔ فرحان کو ملازموں نے شاید دیکھا نہ تھا کہ وہ سیدھا کھلے دروازے سے اندر داخل ہوتا چلا گیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ چودھری کے بیٹے سے خوب جھگڑا کرے گا اور اپنی مینا کو اس کا نہیں ہونے دے گا۔ چودھری کا بیٹا کہاں ہے؟ مجھے اس سے ملنا ہے۔ صحن میں پوچھا لگاتی ایک بوڑھی سی عورت کو اس نے چلا کر مخاطب کیا۔ وہ عورت بڑی مشکل سے مڑی اور اسی پل فرحان کے اوپر جیسے ساتوں آسمان ٹوٹ پڑے۔ وہ بوڑھی عورت جس کی کمر جھکی ہوئی تھی اور چہرے پر جھریاں تھیں، وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کی ماں فاطمہ تھی۔ فاطمہ آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھے اسے دیکھ رہی تھی، شاید پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ اماں، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ فرحان لڑکھڑاتے قدموں سے آگے آیا۔ فاطمہ نے اسے پہچان لیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میرا بیٹا واپس آ گیا؟ وہ اس کے ہاتھ اور ماتھا چوم رہی تھی۔ فرحان شرمندگی کی دلدل میں گرا جا رہا تھا۔ آپ یہاں حویلی میں کام کیوں کر رہی ہیں؟ اور آپ نے اپنی یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ وہ ماں سے پوچھ رہا تھا۔ فاطمہ نے آنسو صاف کیے اور کہنے لگی، تمہیں یاد ہے تمہیں دبئی بھیجنے کے لیے میں نے چودھری سے رقم قرض لی تھی، مگر اس نے مجھ سے اس ٹائم پیپر پر لکھوایا تھا کہ اگر رقم واپس نہیں ہوئی تو میں زندگی بھر یہاں ملازمت کرتی رہوں گی۔ بس اسی رقم کا قرض ادا کر رہی ہوں۔ صبح سے لے کر شام تک کام کرتی ہوں اور ساتھ میں مار بھی برداشت کرتی ہوں، کیونکہ میں نے ان کی رقم نہیں دی، جبکہ تم نے سارے پیسے صرف سعیدہ اور مینا کو ہی بھیجے۔ اور دیکھ لو، مینا آج تمہیں چھوڑ کر چودھری کے بیٹے سے نکاح کر رہی ہے۔
حویلی میں شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں۔ چودھری کا لڑکا کہتا ہے کہ مینا اسے بہت پیار کرتی ہے اور وہ خود بھی اس کا دیوانہ ہے۔ وہ بھی یہی سمجھتا ہے کہ تمہاری طرح مینا پورے گاؤں میں صرف اسی سے محبت کرتی ہے۔ فاطمہ کی آواز کمزوری کے باعث ڈوب گئی تھی۔ وہ لڑکھڑا کر نیچے بیٹھ گیا۔ فرحان نے جلدی سے ماں کو سنبھال لیا تھا۔ مجھے معاف کر دیں اماں، میں مینا کی باتوں میں آ گیا، لیکن آج مجھے اس کی اصلیت پتہ چل چکی ہے۔ آپ مجھے صرف اتنا بتائیں کہ چودھری کا بیٹا کہاں ہے؟ فاطمہ نے خاموشی سے ایک جگہ اشارہ کر دیا تھا۔ فرحان وہاں سے اٹھا۔ سامنے ہی چودھری کا بیٹا صوفے پر بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ وہ بڑا خوش تھا۔ فرحان خاموشی سے اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ پہلے تو وہ چونکا۔ فرحان نے خاموشی سے جیب سے موبائل نکال کر اس کے سامنے کر دیا۔ چودھری کے بیٹے کا رنگ اڑ گیا۔ موبائل میں مینا کی کئی تصویریں تھیں۔ کچھ تصویریں تو نازیبا بھی تھیں، یوں جیسے اس نے فرحان کی فرمائش پر یہ تصویریں بنا کر بھیجی ہوں۔ اس کے 5 سالہ میسیجز کا سارا ریکارڈ فرحان کے پاس محفوظ تھا، یہاں تک کہ فرحان نے اسے جتنی رقم بھیجی تھی ان سب کا بھی ریکارڈ اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ چودھری کا بیٹا بھڑک اٹھا، مگر فرحان نے اسے الف سے لے کر یہ تک ساری کہانی سنا دی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ پہلے تو وہ محبت میں اندھا ہو رہا تھا، پھر اس نے ملازمین بھیجے اور شام تک اسے پتہ چل گیا کہ واقعی مینا کا تعلق گاؤں کے ہر دوسرے لڑکے سے ہے۔ اب وہ پچھتا رہا تھا۔ فرحان مینا کو دینے کے لیے ہیرے کا ایک سیٹ بنوا کر لایا تھا جو وہ اسے شادی کا تحفہ دینا چاہتا تھا۔ اس نے خاموشی سے وہ سیٹ جا کر فروخت کر دیا۔ اسے اتنی رقم مل گئی کہ وہ کاروبار بھی کر سکتا تھا اور چودھری کو اس کا قرض بھی دے سکتا تھا۔ قرض واپس ملتے ہی چودھری نے اس کی ماں کو جانے کی اجازت دی۔ فرحان ماں کو لینے گیا تو یکدم چونک سا گیا۔ سعیدہ اور اس کی بیٹی مینا دونوں صحن میں پوچھا لگا رہی تھیں۔ ان کی حالت ملازمین سے بدتر تھی۔ یہ دونوں یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اس نے ماں سے پوچھا۔ فاطمہ مسکرا دی۔ دھوکہ دینے کے الزام میں چودھری کے بیٹے نے ان دونوں کو یہاں ملازمہ رکھ لیا ہے۔ اب یہ دونوں بھی زندگی بھر یہاں کام کریں گی، فاطمہ نے کہا۔ فرحان مسکرا اٹھا۔ ان کا یہی انجام ہونا چاہیے۔ ماں کا ہاتھ تھام کر وہ حویلی سے باہر نکل آیا۔ اس نے جلدی کاروبار سیٹ کر لیا تھا اور فاطمہ کی خدمت کرنے لگا تھا۔ اس کے بعد فاطمہ نے اس کی ایک نیک لڑکی سے شادی کر دی۔ سعیدہ اور مینا کا قصہ ماضی کی یاد بن چکا تھا۔